اخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں میری جماعت کے عظیم مبلغ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالی، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس محدود وقت کے اندر اپنی ملاقات انشاءاللہ دو موضوعات کے گرد رہے گی۔ پہلے حصے کا تعلق میری اور آپ کی زندگی پوری حیاتی، ہر سال کے 12 مہینے میں ایک مسلم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور دوسرے حصے میں وہ موضوع جو اشتہار پہ مشتہر کیا گیا کہ بیٹی اگر رحمت ہے تو گھر گھر میں رسوا کیوں ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو اللہ کی توفیق کے ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گا۔ کاوش میری ہے، رحمت اللہ کی ہوگی، برکت وہ دینے والا ہے، اور عمل کی توفیق سے بھی انشاءاللہ وہی نوازے گا۔ حضرات، سب سے پہلے انسان دو چیزوں میں رہتا ہے، یا کسی وقت کے برتن میں یا کسی جگہ کے برتن میں، ہم اس کو زمان و مکان کہتے ہیں، اسی کے اندر زندگی گزرتی ہے۔ وقت کا خالق اللہ ہے، جس نے ٹائم بنایا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ ٹائم بابرکت کیسے ہوتا ہے، باعث رحمت کیسے ہوتا ہے، اور انسان کا ٹائم اچھا کیسے بنتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ جس نے ٹائم بنایا ہے نا، تو اس کو ٹائم اس کی مرضی کے مطابق دے، وہ تیرے وقت کو اس دنیا میں تیرے لیے اور تیری عقبہ میں بہترین کر دے گا، تجھے کسی اور کے سامنے وقت گرنے نہیں دے گا۔ حضرات ذی وقار، پوری دنیا زندگی کے پل اور لمحات اپنی مرضی سے گزارتی ہے، مگر آپ اور میں اپنا دل کسی کو دے بیٹھے ہیں، اور جو دل کسی کو دے دے اور دل کے بعد ہاتھ کسی کو دے دے، پھر وہ اپنی مرضیاں نہیں کیا کرتا بلکہ اگلے کی مرضی کے مطابق چلا کرتا ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا شکر کریں کہ دنیا 7.5 ارب ہونے کے باوجود صرف 2.25 ارب لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، باقی محروم ہیں۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کم از کم یہ تو اپنے رب اور رسول سے پوچھ کے چلیں کہ میرا یہ وقت کس کام کے لیے کیسے ہونا چاہیے۔ میری گفتگو خالص ایک محبت کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پہ ہوگی۔ فرقے کیا کرتے ہیں، جماعتیں کیا کرتی ہیں، گروہ کیا کرتے ہیں، تنظیمیں کیا کرتی ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں نے تو یہ دیکھنا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے اور محبوب کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے۔ باقی اگر کوئی کر رہا ہے مرضی، تو اس مرضی کا اس نے حساب دینا ہے۔ بندے کی مرضی اگر رب کی مرضی سے جڑ جائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بندہ اپنے پل، ایام، لمحات زندگی گزارے، گارنٹی دی ہے اس کتاب نے گارنٹی دی کہ تم اپنی زندگی کو تھوڑا سا، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کے دیکھ،
یہاں تو رب کی مان لے، اگلے جہانوں میں جو ابدی زندگی ہے تیرا رب تیری مانتا جائے گا۔ بس اسی مدعے کو، اسی مدعا کو آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے کیلنڈر کے، ہجری کیلنڈر کے 12 مہینے، ویسے تو پوری دنیا میں کسی بھی قوم نے اپنا کیلنڈر بنایا ہے تو 12 سے 13واں مہینہ نہیں کر سکی، کوئی بھی 12 کو 11 میں نہیں بدل سکا، اور یہ قرآن کی صداقت ہے۔ اللہ کتاب اللہ میں سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، لوگوں سال کے مہینوں کی تعداد تیرے رب کے نزدیک 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور یہ تعداد رب نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے رب نے آسمان اور زمین بنائے ہیں تعداد یہی ہے، اور یہ 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلا مہینہ ہے محرم، اور یہ ترتیب اللہ جزا دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے مضبوط ترین، دبنگ ترین، بے شمار صلاحیتوں کے مالک جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محرم کے مہینے میں آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے کے گئے؟ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام نے اپنی تکمیل کے ساتھ کیا شریعت دی ہے اسے پہلے دیکھیے۔ یکم محرم کو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، زخمی اس سے پہلے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم کو خانوادہ رسول اہل بیت اطہار 72 وجود اس دنیا میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں امت کا ایک گروہ کیا کرتا ہے کہ اس میں ماتم بپا کرتا ہے۔ بھائیو، یہ ماتم اگر دین ہوتا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ زندگی میں جتنی محنتیں کاوشیں کی ہیں، اسلام کی پہلی شہیدہ سے لے کے، پہلے شہید سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری شہادت پانے والی ہستی تلک، اور بالخصوص بدر جیسی جیت میں، اور پھر احد جیسے 70 شہداء کی شہادتوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور دین، جیسے آپ نے جماعت کا اہتمام کروایا دین تھی، نماز کا اہتمام کروایا دین تھی، اگر یہ دین ہوتا مکہ مدینہ سے لے کے 3 کلومیٹر تلک احد کے دونوں طرف محبوب صاحب کھڑے کر دیتے، 1.25 لاکھ کا لشکر ہوتا، لوگ باہر نکلتے، مرد بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، بچے بھی ہوتے، اور ماتم کی وہ کہانی بپا ہوتی کہ پوری دنیا سے چھپ نہ سکتے۔ مگر میرے محبوب نے ایسا کوئی تہوار، ایسا کوئی طریقہ یا ایسا انداز نہیں دیا۔ اگر کوئی اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کا حوالہ اس کے ذمے ہے اور اس نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن میرے پاس میرے محبوب کی، میرے مصطفیٰ کی، میرے امام کی، اس ہستی کی جو رہنمائی ہے، جملے سننے والے ہیں۔ فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، او میری امت کے لوگوں سن لو، کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر، کسی کے حادثے پر، کسی کے انسیڈنٹ پر، کسی کی شہادت پر، کیونکہ شہادت وہ رتبہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، میرا رب گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، جنتوں کا مہمان پہلے بنا دیتا ہے۔ یہ صبر ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ استقامت ہے، یہ اعزاز ہے، یہ رتبہ ہے، یہ قوم کی حیات ہے۔ تو میرے محبوب نے کہا کہ جس نے اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، سینہ کو بھی کی، جس نے اپنے گریبان پھاڑے، جس نے اپنے کپڑے اتارے، بال نوچے، اور جس نے جاہلانہ جملے اپنے رب کے بارے میں بولے،
فلیس منا، نہ وہ میرا نہ میری امت کا، نہ ہی وہ میرے دین نہ ہی میرے شریعت کا حصہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد میں اور میری جماعت کلمہ پڑھنے والوں کو دعوت دیتی ہے کہ لوگوں، کائنات میں سب سے اونچی ہستی اللہ کی، اور انہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنایا ہے، کسی اور کو بڑا بنانے کی بجائے ان کو بڑا مان کے اسی طریقے پہ چلیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو پوری زندگی پرسکون دین کے ساتھ ملے گی۔ یہ تہوار نہیں ہے، اگر یہ تہوار ہوتا محبوب کی مرضی کے بغیر بنائے گئے تہوار کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ حضرات اس کے بعد دوسرا سبق محرم میں جو لینا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو وفات ہے، اس کو موت ہے، اسے جانا ہے۔ وہ شہید ہو کے جائے، وہ حادثے میں جائے، وہ چارپائی پہ تبھی موت سے جائے، وہ کسی وبا میں آ کے پھنس جائے، جانا سب کو ہے، لیکن دلیل ہے توحید کی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف تیرے اللہ کو ہے، تیرے رب کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ بھائی اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے تہوار جائز بھی اور ناجائز بھی سارے منسوخ کر دیتے ہیں۔ کیوں منسوخ کرتے ہیں؟ کہ نحوست کا مہینہ ہے، بیماری کا مہینہ ہے، درد کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر کوئی کام شروع نہیں کیا جائے برکت نہیں ہوگی، رشتہ نہیں کیا جائے سرے نہیں چڑھے گا، شادی نہیں کی جائے حادثہ ہو جائے گا، کوئی کام شروع نہیں کیا جائے۔ یہ پیغمبر کی امت نے انداز اپنا لیا ہے کہ سفر کے اندر ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یہ امت کہاں سے لے بیٹھی؟ تھوڑا سا تاریخی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنوبی پنجاب کی طرف اگر آپ چلیں، بلکہ آپ اس کے کنارے پہ بیٹھیں، تو ان لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ دشمن کو، اچھا یہ چلنے ولنے کا سلسلہ کیا ہے؟ اب کوئی بچہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، ویسے یہ فرنٹ کی جگہ بڑوں کے لیے ہوتی ہے، چلیں بیٹھے ہیں تو بیٹا آپ تسلی سے بیٹھیں، آنے جانے کا سلسلہ بند کریں۔ ہمارے اس جنوبی پنجاب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو اگر لڑنے کی حیثیت نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو اسے دھمکی دلوائی جاتی ہے اور پیغام بھیجا جاتا ہے، ابا رڑ تھی مانڈے ولتے کو پوجسوں، میری فصل ہونے دے، جیب میں چار آنے دے، پھر تھانہ کوٹ کچہری میں تیری خبر لیں گے۔ یہ ہر قوم کسی نہ کسی انداز میں کرتی۔ عرب لوگ اصل میں قبائلی تھے، جنگی تھے، لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے قرار دے دیے، ایک رجب، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ اور ایک محرم۔ یہ 3 کیا ہوتا تھا ان میں میں آخر میں ذکر کروں گا۔ تو چونکہ 3 مہینے یہ لوگ لڑائی بند کر دیتے، ذوالقعدہ میں ہتھیار پھینک کے بیٹھ جاتے اور لوگوں کو میسج دیتے کہ جہاں لڑائی ختم ہوئی ہے یہیں سے شروع ہوگی اور سفر میں شروع ہوگی۔ اب لوگ کیا کرتے؟ جو کمزور ہوتے، جو ماٹھے ہوتے، اپنے آپ کو مروانے، قتل و غارت سے بچنے کے لیے سفر سے پہلے اپنے گھر، اپنی آبادیاں چھوڑ جاتے، جہاں خیمے ہوتے وہ چھوڑ جاتے، کاروباری مراکز چھوڑ جاتے، پہاڑوں پہ نکل جاتے، دور غاروں میں چلے جاتے، صحراؤں میں اور جنگلوں میں چھپ جاتے۔ جب گھر آبادیاں ہوں اور چھوڑ دیے جائیں، وہاں الو راج کریں تو نحوست تو ہوگی، پھر کاروبار شروع کر کے کیا ملے گا؟ کسی سے رشتہ کر کے کیا ملے گا؟ یہی ہے نا کہ جب لوگ ہوں گے ہی نہیں تو رشتے کیسے؟ اور اگر کر بھی لیے تو پتہ نہیں بیٹی کہاں جائے گی، بیٹا کہاں دھکے کھائے گا۔ لہٰذا اوکھے سوکھے سفر کے مہینے کی ابتدا میں جنگیں پورے زور کی ہوتی، لڑائیاں گھمسان کی ہوتی، لوگ اس وجہ سے وہاں مقامی اور سماجی اور جغرافیائی اعتبار سے اوائڈ کرتے، بچتے۔ مگر آپ کے میرے ہاں تو ایسا مسئلہ نہیں، اور بالخصوص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی، فرمایا لا سفر ولا طیر ولا حامہ، میری امت کے لوگوں اب میرے ہاں میرے سال میں، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، کوئی بربادی نہیں، کوئی آوارگی نہیں، لڑائی اور جنگ نہیں، دشمنیاں ختم۔ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہو تو کرو، سفر کرتے ہو تو کرو، چلنا چاہتے ہو تو چلو، رشتہ نبھانا چاہتے ہو تو نبھاؤ، کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو کرو، لا سفرا، سفر کی وجہ سے تمہاری کسی چیز میں تمہارا نقصان نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ختم کر دو۔ اور بھائیو اگر سفر نقصان دیتا تو میں اپنے پچھلے 20 سالہ زندگی کا اگر شیڈیول سفر میں دیکھتا ہوں تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں سفر نہیں ہے۔
جس میں کوئی نہ کوئی پیغام نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی دعوت نہیں، ابلاغ نہیں، تبلیغ نہیں، اصلاح نہیں۔ اگر سفر نحوست والا ہوتا تو اس سفر میں ہمارے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے جو خیر کے اور بھلائی کے۔ اس لیے مضبوط ہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو لیجئے۔ وَلَا تَيَّرَا، کوئی فال نکال کے تیرا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا ہَامَّ، موہوماتی، وہم میں ڈالنے والی طلسماتی چیزیں، ہوش ربا چیزیں، یہ جادو جن جنات آسین کے چکروں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو بہلا نہ لینا۔ تیرے پاس رب کی کتاب ہے، جس کے پاس سورہ فاتحہ جیسی چابی ہو، کائنات کی ہر بندش کا تالا کھل سکتا ہے۔ بھائیو، اسی مہینے کی 20 تاریخ کو چہلم منایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب کی شریعت میں اگر چہلم ہوتا، یہ تہوار ہوتا، تو میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب، بیٹی سیدہ رقیہ، بیٹی سیدہ ام کلثوم، بیٹے جناب قاسم، بیٹے جناب عبداللہ طیب طاہر، بیٹے جناب ابراہیم، سوائے سیدہ فاطمہ کے ساری اولاد میرے محبوب کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ میرے محبوب کی 2 بیویاں آپ کی زندگی کے اندر رخصت ہوئی۔ حضرات، میرے محبوب کے اصحاب اس دنیا میں رخصت ہوئے۔ اگر یہ کل، یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ برسی، اگر یہ عرس، یہ چہلم، یہ ساری چیزیں یا سالگرہ ولادت پہ یا وفات پہ کوئی دلیل ہوتی، کوئی تہوار ہوتا، تو آپ یقین کریں میرے محبوب علیہ السلام دین مکمل کیے بغیر اس دنیا سے نہ جاتے۔ کم از کم اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے یہ تہوار، یہ چہلم، یہ 10ویں، یہ ساتے، یہ تیجے، یہ کل، جس پہ رب نے کل اتارے تھے، وہ اسے ادھورا چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ مگر تو پڑھ، تحقیق کر، ریسرچ کر، دیکھ، اگر بات دل کو لگے تو لے جانا زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ کون کیا کرتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن مجھے حال دل بھی کہنا ہے، حال دین بھی کہنا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا تھا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ یہ کتاب اللہ کا نور، یہ سنت رسول اللہ کا انداز اور اطوار، تیرے میرے تہوار ذرا ان کو چیک کرنا۔ اس کے بعد 3را مہینہ ہے ربیع الاول کا، 2 حوالوں سے مشہور ہے۔ پہلا حوالہ آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اس پہ زبردست قسم کا تہوار ہے۔ دوسرا حوالہ کہ محبوب علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے تلک جتنی جنتریاں، جتنی ڈائریاں ہیں، اس عمر کے بزرگوں سے پوچھئے 12 ربیع الاول وفات کا لکھا ہوتا تھا۔ حالات نے پلٹا کھایا، ہم نے اس کو پیدائش کا اور ولادت کا بنایا۔ بھائیو رکیے، اگر یہ ولادت کا بھی ہے تو یہ بھی عقیدہ کتاب و سنت ہے، یہ توحید پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ توحید پہ دلالت، سفر کا مہینہ کہ فائدہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرا رب پر یقین ہو تو کوئی کچھ تیرا بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول میں عقیدہ ولادت، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی توحید پر کہ جسے پیدا ہونا پڑے وہ رب نہیں ہوتا، جس کی ولادت ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور جس کی میلاد ہو وہ رب کا جز یا حصہ نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تیرے رب نے نہ کسی کو جنم دیا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اسے جنم دیا گیا، نہ ماں باپ، نہ ددیال، نہ سسرال، نہ ننیال، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عبداللہ کے در یتیم بن کر، پیدا ہوئے آمنہ کے لال بن کر، پیدا ہوئے عبد المطلب کے پوتے بن کر، آپ کے ددیال بھی، ننیال بھی، سسرال بھی آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ ہے، تو ان کے ابو محبوب کے سسر، اور ان کی امی آپ کی ساس، ان کے بھائی آپ کے سالے، ان کی بہنیں آپ کی سالیاں۔ سیدہ سودا کا معاملہ بھی ایسے بھی، سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہی، سیدہ حفصہ کا تعلق بھی ایسا ہی، سیدہ ام سلمہ کا تعلق بھی ایسا ہی، سیدہ زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ اسی طرح جویریہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری بیویاں میرے محبوب کے اہل خانہ، ان کے والدین پیغمبر کے سسر، ان کی مائیں پیغمبر کی ساسیں، ان کے بھائی پیغمبر کے سالے، ان کی بہنیں پیغمبر کی سالیاں، میرے پیغمبر کے سسرال بھی پیدا ہوئے، جوانی ملی تو شادیاں ہوئی، پیدا ہوئے تو والدین بنے،
پیدا ہوئے ددیال ننیال کی نسبت بنی. اگر رب کا جز ہوتے، رب کا نور ہوتے تو رب کا نور پیدا نہیں ہوتا ہے. اور اگر جو پیدا ہو جائے ددیال ننیال سسرال ہو تو رب کا نور نہیں. اگر رب کا نور ہوتے آپ کا بھی کوئی باپ نہ ہوتا. رب کا باپ ہے تو دکھائیے. رب کی ماں نہیں ہے، ددیال ننیال سسرال نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ باقی رہ گیا اس پہ تہوار. اگر یہ پیدائش کا دن خوشی میں تہوار ہوتا، خوشی ہونی ایک الگ چیز ہے، محبتیں بانٹنا الگ چیز ہے، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ تہوار مقرر کرنا. میرے محبوب کی زندگی میں 63 مرتبہ دن آیا. اگر یہ تہوار ہوتا 23 سالہ نبوت کی زندگی میں محبوب اس تہوار کو کم از کم مکہ میں نہیں تو مدینہ میں تو احتراماً اس کا پورا اظہار کرتے. میرے محبوب کی پوری آل، ساری بیویاں اہل خانہ میرے محبوب کی تربیت میں پلے ہوئے. کم از کم صدیق اکبر کی امارت کا 2.5 سالہ دور، فاروق اکبر کی امارت کا 10 سالہ دور، اور جناب ابن عفان کی امارت کا 12 سالہ دور، اور 4 سالہ علی المرتضی حیدر کرار کا دور، اور 6 مہینے کا دور اپنے نواسے جناب حسن کا وقت، اور اس کے بعد 20 سالہ امیر معاویہ، کائنات کی اس ہستی کا دور کہ جس نے خشکیاں تو خشکیاں سمندروں کے اندر 6 مہینے میں 1700 بحری بیڑے ڈال کے دشمن کے صرف ناک کو چنے نہیں چبوائے، رستے بند نہیں کیے، بلکہ دنیا کو بتایا کہ اسلام یہ ہے. ان سے بھی ایسا نہ ہوگا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ تہوار من مرضی کا ہو سکتا ہے، شریعت کی طرف اس کا کوئی معاملہ نہیں. اسی مہینے میں اگر وفات ہے تو وہ بھی دلیل ہے کہ تیرا رب وحدہ لا شریک ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو موت آنی ہے، اسے موت آنی ہے. یہاں بڑی ساری دنیا گھبراتی بھی ہے، بلبلاتی بھی ہے. کھل کے سنیے، بات مکمل کیجئے اور عقیدہ بنائیے، دلیل کے ساتھ جیئے. دلیل کے اوپر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو اس دنیا پہ آیا ہے، سانس لی ہے، پیدا ہوا ہے، اس کا ایک اختتام ہے، ایک انتہا ہے. موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہے، ادھر سے ادھر کا انتقال ہے. اور یہی عقیدہ پوری امت کا ہے. میرے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا نہیں ہے، ہم انبیاء کو موت کے ساتھ کسی بھی طرح جوڑتے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، زبردستی ہم نہیں کرتے. آپ کو مناظرے مباحثے کروا کے منوانا ہمارا کام نہیں، بتانا کام ہے. یاد رکھیے خود اعلیٰ حضرت سے اللہ نے یہ کام لیا. اعلیٰ حضرت سے کنز الایمان ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ترجمہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے شائع کیا. قرآن مجید میں 17 جگہ عقیدہ وفات انبیاء تسلیم کرنا پڑا، اس کے بغیر نہیں گئے. اور پتہ ہے انہوں نے سب سے زیادہ باادب انبیاء کے بارے میں دنیا میں سب سے باادب ترجمہ مشہور کیا ہے بھائیوں نے، کہ اس سے باادب ترجمہ کوئی نہیں. ہم نے کہا ویلکم، یہی ادب ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں. اگر وہ بات ہماری زبان سے نکلے تو بھائی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں گستاخی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہی جملے انہی کے قلم سے نکلیں، وہی جملے ان کی زبان سے نکلیں، وہی الفاظ ان کی تحریر میں آئیں، وہی الفاظ ان کی تقریر میں آئیں، ایمان کا کنز اور خزانہ بن جائے، کنز الایمان کا حوالہ بن جائے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن اس کو شائع کرے، دنیا میں جائے. صرف 4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح کھل کے کہا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، اور جب یعقوب کو موت آئی. یعقوب نبی تھے کہ نہیں؟ یعقوب نبی تھے. اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لفظ موت 2 مرتبہ. آگے چلیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا بولا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ترجمہ میرا نہیں دیکھنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب ان کو کہہ دو قل ان صلاتی کہ میری نماز ہے، قل ان صلاتی و نسکی میری قربانیاں، و محیایا میری زندگانی، و مماتی. اگر نبی فوت نہیں ہوا تو مماتی کا معنی بھی یہی کرنا چاہیے تھا، میری زندگی. بلکہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور میرا مرنا، میرا مرنا. میں مرنے کا لفظ بول بیٹھوں تو چاروں طرف مرنا پڑ جائے. بھائی مرنے کا لفظ بولے اور پورا دھرنا دے کے بولے تو پھر ادب احترام رہے. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، عدل کر، انصاف کر. ایک بھائی بیٹھے تھے کہنے لگے نہیں یار نبیوں کو نا موت آتی نہیں ہے، موت چکھتے ہوتے ہیں.
چیک کرتے ہیں. مثلا کچھ لوگ کھانا کھاتے نہیں، کھانا چیک کرتے ہوتے ہیں. بس دیگ پہ بیٹھے ہیں، بوٹی بوٹی چیک کر لی، بس ٹھیک ہے جی چیک ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. 2 جگہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کہنے لگے جی رسگلہ کھانا ہو رہا ہے، رسگلے پہ انگلی رکھ کے میٹھا ہے، چیک کر کے بتانا ہو رہا ہے، یہ مزہ چکھنا ہے. رسگلہ کھایا نہیں. انبیاء بس موت چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ موت ہے، انہیں موت آتی نہیں. مگر رب نے مرنے نہیں دیا اعلیٰ حضرت کو جب تک اسی تیسری جگہ پہ یہ ترجمہ نہیں کروایا کہ ہر جان کو موت، موت کا مزہ نہیں، موت. چلے یہاں بھی نہیں. ایک ساتھی کہنے لگا جی اصل میں آپ کو پتہ نہیں، آپ اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں، آپ ابھی کل آئے ہیں. انبیاء کو موت آتی ضرور ہے مگر 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے کے لیے بس ایسے جھٹکا سا آتا ہے، غنودگی سی آتی ہے، وہ ادھر سے ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں نے جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان میں بڑے ادب اور احترام کے اندر بھگوئے ہوئے جملے اور قلم اس کو جو ہے وہ پورے درود و سلام کی بارشوں کے ساتھ پڑھا اور یہ آیت آئی نا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ آیت پڑھتے پڑھتے آگے جب لفظ آیا نا پوچھ لیا اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، فاماتہ اللہ، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. مردے کا لفظ عزیر علیہ السلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے بولا ہے، لہٰذا بڑا ہی بادب ترجمہ ہے. ہماری بات شاید کڑوی لگتی ہو، ہم احباب کو اپنے گھر والی دال چیک کروا دیتے ہیں، ہماری دال میں تھوڑے مروڑ ہوتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے. تو میں بڑی محبتوں سے لفظ پیش کر رہا تھا کہ وفات کا عقیدہ بھی توحید ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے. اور یاد رکھیے اگر پیمبر رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ ہے تو پیمبر کو ایک پل کے لیے بھی موت نہیں آنی چاہیے. رب کو موت نہیں آتی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ثابت یہ ہوا. باقی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو 12 تاریخ تھی، میرے محبوب اس تک 17 نمازیں مسجد میں نہیں پڑھ سکے تھے، گھر میں نہیں پڑھ سکے تھے، بے ہوشی کا عالم تھا اور اللہ کو پیارے ہوئے میرے محبوب کی تدفین کا بندوبست کیا گیا. آپ کو نہلایا گیا، آج آپ خود نہیں نہلائے. آپ کو کفن دیا گیا یمن کی 3 چادروں کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کھودی گئی، لحد بنائی گئی. زندہ لوگوں کو لحد میں نہیں ڈالا جاتا اور رب کو بھی قبر میں نہیں ڈالا جاتا. مٹی ڈالی گئی. زندہ ہوتے یوم ولادت تھا، بیٹی فاطمہ کم از کم اکیلی بچی تھی اور نواسے میرے محبوب کو کبھی قبر میں نہ جانے دیتے. لیکن یہ سب ہوا، قبر بنی، قبر کے اوپر گنبد خضرا بنا. کائنات میں اہل الحدیث کے اس عقیدے کی سب سے بڑی دلیل محبوب کی قبر اور قبر کے اوپر گنبد خضرا علامت ہے کہ آپ رب کا نور نہیں تھے، رب کا جز نہیں تھے، رب کا حصہ نہیں تھے، بلکہ محمد تھے، سید البشر تھے، امام الانبیاء تھے. انہیں بھی موت آئی اور موت کی وادیوں میں گئے اور اس کائنات سے رخصت ہوئے. اللہ نے ان کی قبر وہ جنت کے باغیچے میں بنائی. دیکھنی ہو تو آج بھی جا کر کے دیکھیے. یہ 3 مہینے مکمل، ان کے اندر تہوار. اگر یہ موت کا تہوار بھی ہوتا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کے جانے کے بعد صدیق اکبر ذمہ داری اٹھاتے، جو ایک زکوٰۃ کے لیے لڑ گیا، جو ایک ارتداد کے فتنے پہ لڑ گیا، جو ایک ختم نبوت کے عقیدے پہ لڑ گیا. آپ کا کیا خیال تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد ان کے پاس کل تیجے 7 10 میں 40 میں چہلم یا اس کے بعد برسی کے پیسے نہیں تھے. بیت المال اتنا کمزور ہو گیا تھا، ایمان اتنا. لیکن ایسے ہے کہ محبوب نے تربیت میں ان کو یہ تہوار دیا ہی نہیں. اس کے بعد ربیع الثانی، جمادہ الاولیٰ، جمادہ الثانیہ، 3 مہینے عموماً اس میں کوئی تہوار نہیں. اوورال انٹرنیشنل لیول پہ مومنوں کا ہاں سیٹ اپ چلتا ہے. اور پھر مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ 6 گزرے. 7واں مہینہ رجب کا. رجب میں 2 چیزیں، 2 تہوار منائے جاتے ہیں. 22 کو کنڈے. بھائی وہ پتہ نہیں آپ کے ہاں، میں چونکہ میرا ننیال ادھر کا ہی ہے، ہم نے تو اس علاقے میں کنڈوں کے اندر باہر درختوں کے ساتھ دیواروں کے باہر لسی ڈالی ہوئی ہوتی تھی کہ جانور کو. یاد ہوگا جوان پٹی نو تو نہیں پتا ہونا، بزرگوں نو پتا سی. کنڈا ایک لے کے نا وہ لسی شسی پا چھڑتے سی. کنوں میں نے اپنی پوری زندگی میں کنڈے میں کسی بندے کو چاٹتے کھاتے نہیں دیکھا. یہ کنڈوں میں کھیر بنانا
تہوار ہے، اور جس نے بنایا ہے اس کا حساب اس نے دینا ہے، اس کا حساب اس نے دینا ہے، میں ذمہ دار نہیں۔ لیکن میں اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت، خیر اور بھلائی، الدین النصیحہ کے تحت بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا میں ٹر جانا ہو۔ اس دن اپنے دشمن کو، جنہیں دشمن سمجھا گیا، امیر معاویہ، میرے نبی کے یار، میرے نبی کا پیار، میرے پیغمبر کے جو ہے وہ سالے، ام حبیبہ ان کی بہن، میرے پیغمبر کے ہم زلف اور سانڈو، ام سلمہ کی بہن، سیدنا امیر معاویہ کے گھر کاتب وحی، میرے محبوب کی تحریر اور بیان لکھنے والے، میرے محبوب کی دعا اور مناجات ہادی اور مادی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین دبنگ لیڈر، اور میرے محبوب کی وہ پیشین گوئی میرا نواسہ حسن، دو گروہوں کی عظیم جو ہے وہ ایک سلو کا باعث بنے گا۔ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ سلو ہوئی۔ پرابلم یہ تھی کہ حضرت عثمان کے دور سے جو انڈر ورلڈ کام کر رہی تھی اور جو شورش بپا تھی، جو مسلمانوں کے اندر ایک افتراق کی کیفیت اور محاصرے اور جو ایمان کے جو ہے وہ ضد کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کو اس قدر دبایا ڈنکے کی چوٹ کہ انڈر ورلڈ سر نہ اٹھا سکی، اور پھر کسی اسلام کی مخالفانہ طاقت کو یہ ہمت نہ پڑی کہ وہ اپنا سر اٹھائے۔ 20 سال الحمدللہ اپنوں میں بھی غیروں میں بھی، فارس سے لے کے روم تلک، حتیٰ کہ بحری بیڑوں کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ 6 مہینوں میں 1700 بحری بیڑے ڈال دیے تھے۔ اس عظیم ہستی کی وفات ہوئی 22 رجب کو، یاروں نے خوشی منائی، تجھے تیری خوشی مبارک۔ ہمیں احساس اور ادراک ہے کہ کسی کی وفات پہ بھی ہمیں تہوار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو ہم لے لیتے، لیکن نہیں ملا۔ لیکن انتباہ ضرور ہے کہ جو امیر معاویہ کو ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین اور خیر خواہ ہیں، انہیں کم از کم اس میں احتیاط کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے 27 رجب کو، بیٹا بیٹھ جائے، 27 رجب معراج کی رات، تاریخ اسلام میں مقرر نہیں ہے لیکن واقعات بڑے واضح ہیں۔ آپ نے اسراء کیا مکہ سے بیت المقدس کا، اور اسراء کے اس سفر کو رب نے ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ معراج کروائی گئی وہاں بیت المقدس سے، 7ویں آسمان سے ماورا جنت اور جہنم کی ذکر کیا اللہ نے سورہ نجم میں۔ سائنس نہیں مانی کل تلک، آج اسراء کو مان گئی، آہستہ آہستہ اسے بھی مان جائے گی۔ کل کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے اتنی جلدی وہاں پہنچا جائے، آج جب تیز ترین فلائٹیں آ گئی مان بیٹھے۔ دنیا کی تیز ترین لفٹ اوپر کو جانے والی دبئی کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگوں میں استعمال کر لی گئی، لیکن شاید کل کو شاید مان بھی جائے، نہ بھی مانے تو ضروری نہیں۔ ہمارا کام صرف بتانا ہے، اور ہم اس صدیق کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بغیر دیکھے صرف سن کر کے تصدیق کر دی تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب کا تقاضا ہے جو ہوا برحق ہوا۔ میرے محبوب نے معراج میں جو دیکھا، جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، وہاں پہ احکام کی مخالفت اور اس کے نتائج، نواہی کا ارتکاب اور اس کے نتائج، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آ کر کے بتایا۔ لیکن آپ کی زندگی میں 13 مرتبہ یہ رات آئی، 13 مرتبہ یہ دن آیا، نہ اسپیشلی معراج کی رات جاگے، نہ اسپیشلی معراج کے دن جو ہے اگلے دن آپ نے روزہ رکھا۔ یہ تہوار اگر ہوتا تو مصطفیٰ اس کو باقاعدہ منا کے جاتے، منوا کے جاتے، مگر ایسے نہیں ہوا۔ ذخیرہ کتب احادیث میں، ذخیرہ شریعت میں سٹڈی کرنے والوں کو، ریسرچ کرنے والوں کو اور ریسرچ اسکالرز کو، پڑھے لکھے احباب کو کھلی دعوت ہے کہ کبھی خود دیکھ کے چیک کرنا بھائی۔ اور رجب کے مہینے کے بعد شعبان ہے، اور شعبان کی آج 15ویں رات ہے۔ اس رات کا تہوار پوری امت مسلمہ اپنے اپنے انداز میں لے رہی ہے، لیکن میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس ہستی کو جب دیکھا ہے، آپ نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھے، اس مہینے میں رکھے۔ سید عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں میرے جو روزے رہ جاتے تھے بشری تقاضوں کے تحت جو اللہ نے ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ رکھے، میں ان کی قضا شعبان میں دیتی تھی۔ حضرات سنیے ذرا تڑپ کے، میرے محبوب ہر مہینے، ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، آپ رکھتے آ رہے ہیں، اتفاقاً یہ روزہ بن گیا ہے تو بسم اللہ، اتفاقاً روزہ بن گیا ہے۔ کل کیا دن ہے؟ کل منگل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوموار کے دن ہوتی، یہ رات پیچھے ہوتی، آپ روزہ رکھتے، حرج کوئی نہیں تھا، لیکن وہ شعبان کی 15ویں کا روزہ نہیں،
اس اعتبار سے۔ دوسری چیز، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جمعرات کو روزہ رکھتے، اگر یہ اتفاقاً جمعرات کو آ جائے آپ اپنی سابقہ روٹین میں رکھیں گے، لیکن وہ 15 شعبان کے اعتبار سے نہیں۔ اسی طرح میرے محبوب 13، 14، 15 کی راتوں کے روزے اگلے دنوں کے ہر مہینے رکھتے، وہ محرم میں بھی رکھا، سفر میں بھی رکھا، اس کو اگلے مہینوں میں بھی رکھا، 12 مہینے میرے محبوب نے رکھا۔ اگر اتفاقاً وہ دن آتا ہے اور آپ کی روٹین ہے تو آپ رکھیں گے۔ آپ کی روٹین ہے رات کو تہجد پڑھنا اور آپ اس رات کو بھی تہجد پڑھ دیتے ہیں، تو وہ 15 شعبان کے اعتبار سے نہیں۔ باقی رہ گئی اس میں جو صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ آ کر کے بندوں کی بخشش، لیکن جس کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اور چغلی اور یہ والا معاملہ نہ ہو، جنگ اور فساد نہ ہو، دنگا نہ ہو، اور وہ بندہ مشرک نہ ہو، خالص موحد ہو، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کا ایک اعلان اس کی صرف فضیلت کی حیثیت تلک ہے، مگر عبادات کا تقرر اور اس کے اندر ضعیف روایات اور جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے فضائل بیان کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کے اوپر جھمکٹا بنانا، نہ آنے والوں کو برا کہنا، نہ ماننے والوں کو منکر بولنا، تحقیق اور ریسرچ کا گلا گھونٹنا، شریعت میں من مرضی کے اضافے کرنا، چینج اور تبدیلی کرنا، اور منبر و محراب پہ بیٹھ کے باتیں جھوٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگانا ہم سے نہیں ہوتا۔ اور قوم یہ کرتی ہے، دین میں بھی کرتی ہے، دنیا میں بھی کرتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، مجھے آئل چینج کروانا تھا بائک کا، تو میں نے ایک کمپنی والوں سے ڈبہ خریدا، تیل کی کین لی چھوٹی، ایک مکینک کو بولا کہ چینج کر دے، اس نے پتہ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کہ کیا ڈبے کا سیدھا حصہ چھوڑا، بیک سائیڈ پہ اس نے پیچ کس رکھا، ہتھوڑی کی تھوڑی سی چوٹ لگائی، سوراخ ہوا، اس نے اس کے ذریعے تیل ڈال دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا یار اس کا اوپر سیل تھا، ڈھکنا تھا، آپ نے وہ کیوں نہیں کھولا؟ کہندا جی بس سانو عادت پئی ہے، میں منٹ لایا ادھر کیڑا اتنی دیر لا۔ میں نے بعد میں پتہ کیا ایسے کیوں ہوا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ کمپنی والی سیل نہیں کھولتے، اوپر سے ڈھکنا نہیں کھولتے، سیدھی طرف سے نہیں کھولتے، بیک سے چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آئل نکالتے ہیں، اس جگہ کے اوپر اتنی صفائی کے ساتھ تیل دوسرا 2 نمبر ڈال کے پیچھے سے اس حصے کو دوبارہ پیک کر دیتے ہیں۔ سیل کمپنی کی جینون رہتی ہے، جس کو مرضی جا کر کے دکھائیں وہ یہی کہتا ہے کہ جناب سیل نہیں ٹوٹی، سیل اصلی ہے اور یہ مال کمپنی کا ہے، حالانکہ وہ مال کمپنی کا نہیں ہوتا۔ یاروں نے تیزی دکھائی، سند کوئی صحیح اٹھائی، متن کوئی جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت لگا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ لوگ حدیث سمجھیں گے، اور اس کے اندر اپنی من مرضی کے جھوٹ اور جو ہے وہ موضوعات باتیں کھڑی اور دین کا حصہ بنا دی۔ حاشا وکلا، میرے پیغمبر کی زندگی میں یہ شعبان 23 مرتبہ یہ رات آئی ہے، نبوت کے بعد 22 مرتبہ تو کم از کم آئی ہے، نہیں تو 21 مرتبہ گن۔ ایک بھی بار میرے محبوب اس رات کو اسپیشلی اس طرح جیسے تو کر رہا ہے آپ نے نہیں کیا۔ اگر یہ تہوار دین کا حصہ ہوتا تو میرے نبی مکمل کیے بغیر کبھی نہ جاتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ حقیقت ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ جب آپ نے یہ نہیں کیا اس وجہ سے دنیا ہم سے ناراض نہ ہو، بھائی ہم اس لیے یہ تہوار نہیں مناتے کیونکہ محبوب کی سیرت میں یہ میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں کرنے کے کام، پورا رمضان تہوار، جہنم بند کر دی گئی ہے، جنت کے در کھولے گئے، آسمان کے در کھولے گئے، ماحول بنایا گیا، رحمت کے دروازے کھولے گئے، اور پھر آواز لگائے گی منادی کرنے والا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او برائی کی طرف دوڑنے والے رک رک، آج نہ رکا کب رکے گا، خیر کی طرف بڑھنے والے آجا آجا آجا، کیا کرنا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قیام کر ایمان و احتساب سے، تیرے پچھلے گناہ نل کر دیے جائیں گے، صاف کر دیے جائیں گے۔ دن کا روزہ رکھ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور سنیے رمضان کے اشروں کی 3 تقسیم، یہ اپنی طرف سے بنی ہوئی، محبوب سے صحیح سند صحیح متن سے میسر نہیں کہ پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا اتقم من النار۔ پورا رمضان رحمت، پورا رمضان مغفرت، اور رمضان کا ہر دن جہنم سے آزادی، کیونکہ رب نے اس کے آنے سے پہلے جہنم کے در بند کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آخری اشرہ اسپیشلی اعتکاف، تیرے پیغمبر کی سنت لے چلا اپنا، قرآن مکمل کرنا، دور کرنا، 1 بار 2 بار تیرے پیغمبر کی سنت و سیرت طریقہ لے اور اپنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور اپنا جو ہے وہ کمر بند ہونا،
اذا جاء العشر الاخیر، آخری عشرہ آپ کیا کرتے؟ شد میزر وایقظ اہلا، آپ کمر بستہ ہو گئے، اہل و عیال کو جگایا، رات کو خود بھی تلاش کیا اور یہ دعا کی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ بھی کیجئے حضرات، سنیے رمضان اسی طرح محبتوں میں، لیکن اگر تہوار مرضی کے ہوتے تو اس میں کم از کم بدر تہوار ہوتا، کیونکہ دنیا کا پہلا غزوہ تھا، 313 نے 1000 کی کایا پلٹ کے رکھ دی، 70 مار دیے، 70 قیدی کیے۔ اگر یہ تہوار ہوتا اور مرضیوں سے ہوتا، وہی کے بغیر ہوتا، 17 رمضان جیسا تہوار دنیا دیکھتی۔ پھر مکہ فتح ہوا، میرے محبوب مکہ جیسا تہوار مناتے، آپ اس کے بعد 2 سال 2.5 سال بلکہ 3 سال جو ہے وہ قائم دائم جیسے بھی رہے، اب چیک کرتے نہیں ملا تو پتا کیا چلا کہ تہوار صرف جوش جذبے محبت تڑپ جیت ہار سے نہیں ہوتے۔ اگر یہی ہوتا تو پھر جو ہے وہ 27 غزوے تہوار ہوتے، پھر جو ہے وہ 56 سریات تہوار ہوتے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائے۔ آئیے تہوار کیا ہوتا ہے اور پیغمبر نے کیسے منایا ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ بول اتنی جگہ ہے، شوال 10واں مہینہ ہے، 11واں ذوالقعدہ ہے اور 12واں ذوالحجہ ہے۔ 10ویں مہینے کے پہلے دن سنیے، شوال کی پہلی تاریخ آپ نے کہا لوگوں تمہاری عید ہے، عید کا نام عید الفطر ہے، یہ اس کے احکام ہے، اذان نہیں کہی جائے گی، مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، نکلیے گا، مرد نکلیں، بچے نکلیں، جوان نکلیں، عورتیں نکلیں۔ کہا محبوب عورتوں نے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا وہ بھی گھر میں نہیں رہے، وہ بھی نکلیں۔ یہ ہوتا ہے تہوار۔ جب تہوار ہے تو رکے کیوں کوئی؟ کہا محبوب کچھ کے پاس کپڑے نہیں، کہا بہنیں ان کو اپنی چادر عبایا اوڑھنی برقعے میں لے کے چلیں۔ کہا محبوب عیدگاہ پہنچ گئی، اب کیا کریں؟ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا وہ صفوں میں نہیں بیٹھے، نماز والی جگہ سے ہٹ کے بیٹھے، جب نماز ہوگی خطبہ ہوگا دعا میں شامل ہوں۔ یہ تہوار ایسا ہے، ایک رستے سے آئے ہیں دوسرے سے نکلیے، تکبیرات تحلیلات تمجیدات پڑھیے۔ آپ نے طریقے بتائے، انداز بتایا، تاریخ بتائی اور اس کا گر بتایا، اس کی 2 رکعتیں بتائیں، اس کا خطبہ پڑھایا۔ یہ ہے پیغمبر کا تہوار، ثابت ہے پوری زندگی کر میں تیرے ساتھ، کیونکہ ثابت ہے کتب حدیث سے آ، بچہ پڑھتا ہے، جانتا ہے، فقہ کی کسی کتاب میں آ تجھے ملے گا۔ اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ، 30 دن کے پہلے روزے، 6 یہ 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دے، 360 دن کے روزوں کے برابر تجھے اجر اور ثواب ملے گا۔ حضرات ذوالقعدہ کا مہینہ، اس لیے ذوالقعدہ کہتے ہیں کہ جتنے جنگجو لوگ تھے ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب چونکہ حج کا مہینے شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا پورا ذوالقعدہ 30 دن اور اگلے 7 دن یہ قافلے کاروان آتے۔ 8 تاریخ کو حج کا آغاز ہوتا، یوم الترویہ ہوتا، لوگ مینا میں جاتے۔ آئیے مینا میں چلیے، تہوار مقرر کیا ہے شریعت نے، آئیے آپ اپنا ویزا لگوائیے، ٹکٹ لیجئے، پاسپورٹ لیجئے، احرام باندھیے، میقات پہ پہنچیے، جدہ پہنچیے، مکہ میں آئیے، بیت اللہ کا طواف کیجئے، 2 رکعت جو ہے وہ سنتیں پڑھیے، صفا مروہ کی سعی کیجئے، بال منڈوائیے، کٹوائیے۔ کوئی روکے تو مجھے پکڑیے، لیکن کام مصطفیٰ نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مہینہ 12واں لگا ہے، تاریخ 8 ہے، مینا میں پہنچیے۔ آج آپ ظہر اور عصر اس 8 تاریخ کی پڑھیے، رات اگلی مغرب سے 9 شروع ہو گئی ہے، مغرب عشاء اور فجر وہیں پہ پڑھیے، پھر چلیے فجر کے بعد آپ عرفات پہنچیے، وہاں جا کر کے ظہر اور عصر اکٹھی کر کے 1 اذان 2 اقامتوں سے پڑھیے، خطبہ حج دیا جائے، سنا جائے، عرفہ میں جہاں جگہ ملے وقوف کیا جائے، اذان مغرب کا ٹائم ہو مگر اذان نہ دی جائے، چلیے مزدلفہ پہنچیے، اذان مغرب دی جائے، 1 اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے، رات کو عبادت کوئی نہیں، سویا جائے، تیرا سونا عبادت بنا دی گئی، تہوار ہے یہ تیرا۔ آج جو ہے یہ 9 تاریخ کے بعد 10ویں کی رات شروع ہو چکی ہے، اب فجر کی نماز پڑھ، مشعر الحرام کے پاس ذکر اذکار کر، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے
10 तारीख को मिना आ जा, मिना में छोटा जमरा बड़ा जमरा छोड़ के, दरमियाना जमरा छोड़ के बड़े को 7 कंकरियां मार, कुर्बानी दे। कुर्बानी देने के बाद क्या कर, अब तू है वो बाल मुंडवा, कपड़े बदल, बैतुल्ला पहुंच, तवाफ ज़ियारा कर, सफा मरवा की साई कर, वापस लौटा, मबीत जो है वो रात मिना में गुजार, अगले दिन छोटे दरमियाने बड़े को कंकरियां मार, फिर मबीत मिना में कर, फिर उसके बाद अगले दिन 12 को जो है वो छोटे दरमियाने बड़े को कंकरियां मार। तेरा मन करे तो चला जा, सुन्नत के मुताबिक करना है तो पैगंबर रुके, 13 को भी कंकरियां मारी, पहले छोटे को, फिर दरमियाने को, फिर बड़े को, फिर जाकर के तवाफ़े अलविदा किया। अब 15 के बाद कारवान निकलने शुरू हुए और मुहर्रम तलक 1.5 महीना ये हुर्मतों का महीना चला। किसी ने कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं। हजरात जो हज कर रहा है वो 10 तारीख को ईद उल अज़हा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये त्यौहार चल रहा है तो उस त्यौहार में दाखिला जरूरी नहीं। लेकिन जो हज में नहीं आया वो क्या करेगा, बैतुल्ला के अंदर जाए, ये जहां मर्जी जाए, जाकर के अपनी ईद उल अज़हा पढ़ेगा। हजरात ये भी ईद पैगंबर ने सिखाई, बड़े निकले, छोटे निकले, औरतें निकले, मर्द निकले, बच्चे निकले, जिन्होंने पढ़नी है वो भी आए, जिन्होंने नहीं पढ़नी वो भी आए, नमाज हो जाए, बाद में जाके कुर्बानी करें। और ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 बिल इत्तेफाक मुहद्दिसीन फुक़हा के सबसे अफजल तरीन दिन, इनसे बढ़कर के अजमत वाला दिन कोई नहीं, रातों में से लैलतुल कदर से बढ़कर के रात कोई नहीं। और लोगों सुनिए, कुर्बानियां 2 हों या 100 हों, 10 तारीख को कीजिए, तेरे नबी की सुन्नत है। 100 ऊंट थे, आपने ये नहीं कहा कि 25-10 को कर लें, 25-11 को कर लेंगे, 25-12 को कर लेंगे, 25-13 को कर लेंगे। आपने 100 के 100 63 खुद नहर किए। बाकी अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि इनको नहर कीजिए, खाले मिस्कीनों में तकसीम कीजिए, गोश्त खिलाइए, खाइए। हजरात ये तेरे मेरे पैगंबर के 12 महीने और 12 महीनों के त्यौहार हैं। बाकी रह गया हर महीना। महबूब चांद देखते तो क्या कहते, 12 महीने तौहीद का दरस, सुन्नत का दरस, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल ईमानी वस सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाह ये चांद देख रहा हूँ, इस चांद को मेरे लिए अमन वाला, ईमान वाला बना, इस्लाम वाला, सलामती वाला बना। ऐसी सलामती नहीं चाहिए जिस पे इस्लाम पे कंप्रोमाइज हो, ऐसा अमन नहीं चाहिए जिस पे ईमान बेचा जाए। मेरा रब भी अल्लाह, चांद तेरा रब भी अल्लाह। ये अकीदा तौहीद देते हुए मैं पहली गुफ्तगू और पहले हिस्से को इस बात पे ख़त्म करता हूँ। सही बुखारी की हदीस पे एक यहूदी आया और हज़रत उमर से कहने लगा, तुम्हारी किताब में एक आयत है, अगर वो आयत हमारी किताब में होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। सुनी यहूदी सोच, तुम्हारी किताब में एक आयत है, अगर वो आयत हमारे यहाँ होती हम उसे ईद बना लेते। कहा कौन सी? कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐसी आयत है कि जिसने पूरे दीन को जो आदम अलैहिस्सलाम से चला था आज रब ने मुकम्मल किया। सेशन मुकम्मल हो जाए खुशी तो होती है, बच्चा कुरान मुकम्मल कर जाए लोग खुशी तो मनाते हैं, और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो जाए, कॉन्वोकेशन तो होते हैं। हाँ 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 हाँ, इख्तितामी मामलात ये होते हैं। लेकिन हजरत उमर का जवाब सुनिए, मेरे महबूब की तरबियत में पले हुए कहने लगे, यहूदी सुन, अपनी सोच अपने पास रख, हम अपनी मर्जी से त्यौहार नहीं बनाया करते। मुझे पता है ये आयत किस पे उतरी, मुझे पता है किस दिन उतरी, मुझे इल्म है किस तारीख में उतरी, मुझे ये भी पता है किस वक्त में उतरी। और जब आप पे आयत उतरी, मैं अकेला गवाह नहीं, 1.25 लाख सहाबा गवाह थे, मगर मेरे पैगंबर ने इस आयत के उतरने के बाद 10 में हज किया था महबूब ने, 10 में, 11 में रहे कि नहीं रहे? 11 मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह के गए थे, लअल्ली ला अहुज्जु बाद आमी हादा, नया साल चढ़ा है। आप ये भी कह देते, पता नहीं मैं बचना कि नहीं बचना, रहना कि नहीं रहना, यार बड़ा अहम जा काम है था कर लिए। माए कह नहीं देती कि तुसी ब्याह अगले साल रख लिया, पता नहीं मैं बचना कि नहीं बचना, अब तुही पहले ही कर छड़ो ना। और फिर एडवांस में क्या होता है, वो लोग निकाह कर लेते हैं, अच्छा रुखसती बाद में मौके पे कर लेंगे। लेकिन मेरे महबूब ने ऐसा नहीं किया, रब ने नहीं होने दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसूल दे दिया, अगर मर्जी के त्यौहार बनाने होते तो ठीक है बनाते, लेकिन हमारी मर्जी अल्लाह और उसके रसूल के ताबे है, लिहाजा हमने इस पे त्यौहार नहीं मनाया क्योंकि महबूब ने नहीं बनाया।
حضرات اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں، کھلے عام دیتے ہیں، پورے 12 مہینے ہم جو نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ مصطفیٰ نے نہیں کرا، اور جو کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی سیرت اسی کا ایک ٹکڑا شریعت کا حصہ کہ بیٹی رحمت ہے تو پھر زحمت کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اس درد کو لے کے احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، بیٹیاں مقدر والوں کو ملتی ہیں، قسمت سے ملتی ہیں، یہ چاہتوں سے نہیں ملتی۔ چاہنے سے ملتی تو جن لوگوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں، جو مانگ مانگ کے تک مل جاتی۔ اولاد رب دیتا ہے، بندہ مانگ سکتا ہے، نہ بیٹے مرضی سے ملتے ہیں نہ بیٹیاں مرضی سے ملتی ہیں۔ بیٹے بھی رحمت ہیں، بیٹی بھی رحمت ہے۔ یہ جو آپ نے بنا رکھا نا کہ اکیلی بیٹی رحمت ہے، بیٹا نہیں، دونوں ہی رحمت ہے۔ اللہ رحمت نہ کرے کیونکہ اس کا تعلق رحم سے ہے، بیٹا رحم سے پیدا نہیں ہوتا، یوں بھائیو، بیٹی اکیلی رحم سے پیدا ہوتی ہے۔ رحم سے جو چیز رحمان پیدا کر دے اسے رحمت کہتے ہیں۔ اگر رب چاہے تب، اللہ چاہے تو پہلی رات پہلی ملاقات میں شب وصل میں دے دے، تیرا رب چاہے تو اسی سال دے دے، تیرے رب کی مرضی ہو وہ لیٹ کر دے، چند سال کر دے، یا پیغمبر کو 86 سال انتظار کروا دے۔ اور اگر تیرا رب نہ چاہے تو لاہور کے علی حجویری جیسا شخص ہر نماز میں رب سے مانگے، ہر مجلس میں مانگے، ہر ذکر میں مانگے، دن کو بھی جھولیاں پھیلائے، رات کو بھی پھیلائے، مانگتا 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 تڑپتا اس دنیا سے چلا جائے۔ تو 100 بار نہیں 1000 بار بھی داتا بول، رب یہ عقیدہ دے کہ میری مرضی میں علی حجویری کو بھی نہ دوں تو مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں دینے پہ آؤں تو کلی والے فقیر کے گھر 12 کی لائن لگا دوں، میں روکنے پہ آؤں تو بادشاہوں کے محل خالی کر کے رکھ دوں۔ بات سمجھ آئی؟ حضرات بیٹا بھی رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، لیکن اگلا معاملہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے 3 رویے بڑے اکھڑے ہوئے ہیں، اور 3 کی ضرورت ہے، ان کو صحیح کر لیجئے۔ سب سے پہلی چیز، بیٹی جب اس دنیا میں آتی ہے تو 59 رشتے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ 59 رشتے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، سارے مقصود نہیں، وقت کم ہے۔ یہ 59 رشتوں کو بیک وقت ایک بیٹی پیدا ہوتے ہوئے، کیسے؟ جس کے گھر پیدا ہوئی، جس کی کوک سے پیدا ہوئی وہ امی، پہلا رشتہ۔ جس کے نطفے سے پیدا ہوئی باپ بن گیا، باپ کا باپ دادا بن گیا، انگلیوں پہ گنتے چلے جائیے، اور دادا کی گھر والی دادی۔ دنیا میں رشتہ نہ ہو، ہمارے گھروں میں اس رشتے سے عظیم رشتہ کوئی نہیں ہے۔ دادے کی گود میں پوتی ہو، دادی کی گود میں پوتری ہو، اور اسی طرح نواسی ہو، یا جو بھی ہے، اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیے۔ ادھر سے بھائی باپ کی جو بہنیں ہیں وہ پھوپھیاں بن گئی، اور یہ ان کی بھتیجی بنی۔ جو باپ کے بھائی ہیں چھوٹے وہ چچے بنے، جو بڑے ہیں وہ تائے بنے، یہ ان کی بھتیجی بنی۔ ان کے چچے کے گھر والی اس کی چچیاں بنی، تائے کے گھر والی تائیاں بنی، اور پھوپھوں کے گھر والے اس کے پھوپھے بنے۔ اب آگے کزنوں کو لے لیجئے، ادھر چچیر بیٹے اور بیٹیاں کزنوں میں، ادھر جو ہے مسیر خالاؤں کی بیٹے اور بیٹیوں میں، ادھر ماما اور جو ہے وہ ممانی، ان سے رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ملویر بنے۔ حضرات اسی طرح باقی سارے رشتے گنتے چلے جائیے۔ یہ ددیال کی طرف سے ننیال کی طرف اتنے رشتے لے لیجئے، پھر جب اس کا شوہر، پھر شوہر کے سارے رشتے سسرال کی طرف لے کر کے چلیے۔ 59-60 رشتوں کو بیک وقت یہ بچی نبھا رہی ہوتی ہے، ایک عورت۔ یہ سوسائٹی کو جوڑنے کی اکائی ہے۔ باقی اس کے شعبے کتنے ہیں، ان شعبوں کو ہم نہیں گنتے۔ کبھی یہ چھوٹی مزدور اور ملازمہ ہے، کبھی یہ چائے اٹھا کے دے رہی ہے، کبھی یہ جوتے پہ جو ہے وہ کپڑا پھیر رہی ہے، کبھی موچی کی نظر میں، کبھی نائی کے روم میں، کبھی دائی کے روم میں، کبھی ساہی کے روم میں، کبھی جو ہے وہ حاکم کے روم میں، کبھی عاجزی کے روم میں، کبھی سویپر کے روم میں، کبھی جھاڑو پھیرنے والے کے روم میں، کبھی دھوبی اور دھوبن کے روم میں۔ اگر میں دن میں اس کے کام گنوں، یہ تیرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو تیرے گھر کے اندر زحمتیں ہی زحمتیں ہوتی۔ ایک نکتہ بیٹی بنتی ہے،
اگر رحمت کو رحمت نہ سمجھے تو گھر زحمت بن جاتے ہیں لوگوں. اس لیے اس کے رشتوں کی قدر کرو. یہ ہے تو یہ رشتے ہیں, یہ ہے تو یہ رشتے ہیں. دوسری گزارش, بیٹی کا اصل رشتہ بڑی محبت سے سمجھنا. دنیا کی پہلی اساس اور بنیاد مرد ہے, عورت نہیں ہے. میں بات رحمت کی کر رہا تھا تو سمجھانا چاہتا ہوں. جس معاشرے میں مرد گرا دیا گیا وہاں عورت بھی گئی, وہاں عورت بھی گئی. کیوں؟ اساس مرد ہے اور مرد بھی شوہر کے روم میں. دنیا میں پہلا مرد انسان جو ہے, پہلا انسان رب نے مرد بنایا ہے, عورت نہیں. پہلا انسان رب نے شوہر بنایا ہے, باپ یا کچھ اور نہیں. لہذا اپنے معاشرے میں مرد کو شوہر کے روم میں مضبوط کر دو. پوری دنیا میں اگر کمزور ہوا ہے تو مرد ہوا ہے اور شوہر کے روم میں ہوا ہے. جب وہ شوہر کے روم میں کمزور ہوتا ہے تو باپ کے روم میں بھی گر جاتا ہے, پھر بھائی کے روم میں بھی اس کی ویلیو نہیں رہتی, پھر بیٹے کے روم میں بھی اس کی آبرو نہیں رہتی. لہٰذا پہلی اساس اپنے معاشرے میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا, تمہارے گھروں میں تمہاری پہلی بنیاد جیسے دیوار اینٹوں سے بنتی ہے, اینٹیں نکال دی جائیں, ریت کھڑی کر دی جائے, سیمنٹ جو ہے وہ جتنا مرضی لگا لیں, پانی جتنا بھر لیں, بلڈنگ کھڑی ہونے والی نہیں ہے. بنیاد کی اینٹیں رکھنی ضروری ہیں. اسی طرح مرد شوہر کے روپ میں اگر شوہر کی قدر کر لو گے, مرد کی روپ کی عزت کر لو گے, یہ دنیا کا پہلا ہے. اس کے بعد عورت ہے اور وہ بھی مرد سے پیدا ہوئی ہے. یہ جو اکثر ہم تانا سنتے ہیں نا, بیٹیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے وہ بیویاں بن جاتی ہیں, پھر بیویوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے وہ مائیں بن جاتی ہیں, پھر ماؤں کی تربیت ایسی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں تیرے پیو نوں جمنا پیندا نا, ایک ٹینشن نہیں لیں, آپ اسی سے پیدا ہو کے آئی ہیں. اللہ نے پہلا انسان آدم کو بنایا, آدم کو شوہر بنایا. اللہ نے پہلی عورت اس دنیا میں بیوی کے روم میں بنائی اور اسے جناب آدم سے بنایا. اپنی اساس کی مخالفت کر کے عورت کامیاب ہو جائے, آزاد ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا. پنکھا ہے نا یہ پر ہمیں ہوا دے رہے ہیں. پر کہیں جی اسی تواڈے نال بجنا ضروری ہے, ہوا اسی دینے ہیں, اسی تواڈے نال چوڑا ہے نٹاں نال کسیا جائے. یہ اکیلے نکل کے تجھے ہوا نہیں دے سکتے اگر یہ مشین سے نہ جڑے ہوں. مشین کہے کہ جناب زور تو میرا لگن ڈے ہے, اور کہے میں نے باقی سب سے آزاد ہونا ہے. جس دن یہ تاروں سے آزاد ہو گئی, یہ پھر لوہا ہے, ہل نہیں سکے گی. اور اگر تارے کہیں کہ جناب کرنٹ تو ہمارا ہے, ہمیں آزاد کیا جائے, سائیڈ پہ کر کے رکھ دو, ہوا نہیں دے سکے گی. اور اگر یہ سارا سیٹ اپ کہے, گول مشین بھی کہے مہربانی مینوں کی ڈنڈے نال ٹنگے آ جائے, میں آزادی چاہتی ہوں, آزاد ہوتی گئی, نیچے کہیں پڑا ہوگا, پھر یہاں پر کہ اس لیول میں نہیں رہ سکتا تو یہ ڈنڈا ید کر جائے میں اتلے سیدھے نال نہیں, وہ ایڈا تگڑا میرا نہیں, میں کلپاں چ نہیں رہنا. یہ جتنا سیٹ اپ ہے یہ جنکشن ہے, یہ رب نے تیری آزادی کے لیے بنایا ہے. ہر چیز کا آزادی میں کوئی نہ کوئی بندھن ضرور ہے. جس دن تیری انگلیاں ناچ کھڑی ہوئی نا, نک اسی صاف کریے, کن اسی کھاج کریے, چہرہ اسی ایویں پچھوں اینو نال بنے ہیں. ہمیں آزادی چاہیے. جس دن انہوں نے ہتھیلی سے آزادی مانگی تھی, ہتھیلی نہ چکلوتی, مینوں ایویں گھٹ نال جوڑیا جے تو گھٹ ایویں کہے, مینوں کلائی نال بنیا جے کلائی ایسے چیخ کھڑی ہو, مجھے کونی کے ساتھ یوں جوڑا ہوا ہے اور ایلبو میں ڈالا ہوا ہے, اور ایلبو چیخ اٹھے کہ مینوں ایویں ایسی سے نال جوڑیا, یہ کہے مجھے کندھو کے جوڑ میں کیوں رکھا ہوا ہے, مجھے نہیں رہنا ان پسلیوں میں ہڈیوں میں, اور یہ سینہ کہے اور مینوں کی شکنجا چاڑے آجے, اور دل کہے مینوں کی اندر بنے آجے, اور جگر کہے کہ میرا کی پلے تھن رکھے آجے. تو پھر ایک ایک عضو تیرا اگر آزادی مانگنے لگ گیا نا, تو پھر تو بھی لگ گیا کسی لائن میں. اس آزادی میں ایک پابندی ہے, اس پابندی کے پیچھے ایک آزادی ہے. تو کلمہ گو ہے, تو مسلمان ہے, لہٰذا یہ بیٹی بھی رحمت, یہ بیٹا بھی رحمت, یہ گھر بھی رحمت, یہ رشتہ بھی رحمت, اس سے تعلق بھی رحمت, اس کا لینا بھی رحمت, اس کا آنا بھی رحمت اور اس کا جانا بھی رحمت. لیکن دوسری چیز سمجھیے, بیٹیوں سے مخاطب ہوں. بیٹیوں کا ایک شکوہ ہے, جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں 15-20 سال رہتی ہیں, وہ والے وہاں رہنے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں پرایا مال ہے, پرایا مال ہے, پرایا مال ہے, پرایا دھن ہے, پرایا مال ہے. اور جن کے ساتھ بھیج دیتے ہیں وہ 12-12 بچے لے کے بھی کہتے ہیں اپنی نہیں اوبڑا چوائی.
بچیوں کا شکوہ ہے کہ نہیں؟ عارف والا کی ایک بیٹی اسی وقت مر گئی جب ماں باپ نے اسے 18 سال تربیت کی کہ بیٹا تو اللہ دا مال ہے، پرایا مال ہے، تیاں پرایا تن ہوندیاں نے۔ شادی ہو گئی، شوہر نے کسی بات کے اوپر سختی کی، نندے بھی لڑی، ساس بھی لڑی، اس نے کہا اللہ والو میں نے تھوڑا بہت دین پڑھا ہوا ہے، میں نے لڑائیاں جھگڑے اپنے گھر میں نہیں دیکھے، آپ سارے ناراض نہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، میری کوئی غلطی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی۔ انہوں نے سختی کی اور کہا کہ چل اپنے پیکے ٹور جا۔ کہتی رہی نہیں، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، مجھے کہیں سائیڈ پہ رکھ لیں، چھپر کے نیچے رکھ لیں، رضائی دینی ہے دیں، نہیں دیتے میں سردی میں ٹھٹر لوں گی، مجھے واپس نہ بھیجے، میرے ابو امی سے برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے میری یہ تربیت نہیں کی کہ واپس لوٹ کے آنا، انہوں نے یہی کہا تھا لاش آوے تھے آ جاوے، زندہ پوتے میں لڑ رس کے نام۔ انہیں سمجھ نہیں آئی، انہیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے دھکا دیا۔ یہ پھر بھی ماں باپ کے گھر نہیں گئی، اپنی بڑی بہن کے گھر گئی۔ بہن نے آخیا پوت بہنوں یہاں کول بندہ چنگا نہیں لگتا، ایک دن دو دن کی آخو لڑ کے آئی ہے، کل نو میرے بھی گھر تے اثر پو۔ وہاں سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پھر نکلی، کبھی زندگی میں تنہا سفر نہیں کیا تھا۔ ماں باپ کے گھر داخل ہوئی تو سب سے پہلے بھابھی ملی، گلے لگی، ہاں ہے تو ایڈی جلدی آ گئی ہے، تو کنے دن دی چھٹی ملی تو کدو جانا ہی؟ ابھی گیٹ پہ تھی، ایک پاؤں باہر تھا ایک اندر تھا، یہ سوچ کے کہ جس گھر کی میں بادشاہ تھی اتنے سال رہی ہوں، آج اس گھر والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جانا کب ہے، اور جن کے گھر بھیجا گیا وہ کہتے ہیں کہ نکل ادھر چلی جا، تو میں ہوں کہاں کی؟ اس زمین پہ میری جگہ کون سی ہے؟ اوپر منہ اٹھایا، اللہ کوئی جگہ نہیں دے رہا، اللہ قبرستان کی قبر میں ہی جگہ دے دے، اس وقت قبر میں ہے وہ۔ اتنے ظالم نہ بنو، اتنے مان نہ کرو جگیروں کے۔ اگر یہ کسی کی بیٹی تیرے گھر آئی ہے تو بیٹی تیری بھی کہیں ہو۔ آج کسی کی بہن کو یوں تو کر رہا ہے، بہن کہیں تیری بھی تو ہے۔ آج ڈائریکٹلی نہیں تو تیرے نطفے میں سے، تیرے بچوں میں سے، تیری پوتیوں تلک یہ سلسلہ جائے گا جو تو نے کیا ہے، والجزاء من جنس العمل۔ تیری قبر میں تیری روح کو سکون نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے اس قدر ظالم نہ بن، اتنی جرت نہ دکھا۔ رب نے تیرے ماتحت کر دیا ہے، تجھے حاکم نہیں بنایا، جھوٹا ترجمہ کیا تو نے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے، لوگوں نہیں، مرد عورتوں پہ حاکم نہیں، مرد عورتوں کو گرنے نہیں دیتے، پھسلنے نہیں دیتے، نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتے ہیں، نہ کسی کی نظروں میں گرنے دیتے ہیں۔ قوام قائم سے ہے۔ یہ پنکھا اپنی جگہ اگر چل رہا ہے تو پیچھے پورا سیٹ اپ میں گنوا چکا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا یہ پنکھا یا نہ چلتا۔ یہ میک میرے منہ کے سامنے بغیر پکڑے کھڑا ہے کہ نہیں؟ اینگل بنا ہے کہ نہیں؟ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے قائم نہیں۔ اس کو اس شکنجے نے نہ پکڑا ہوتا، اس شکنجے نے نہ پکڑا ہوتا، میں 2 منٹ کے لیے اس کو اگر یہاں سے آگے کر دیتا ہوں، جناب دیکھیے، چھوڑ دیں بس، اس کی کوئی حالت ہے؟ قوام، یہ قوام ہے، یہ قائم نہ رہ سکے اگر یہ چوڑیاں نہ ہوں، یہ چوڑیاں بھی ہوں، یہ ڈنڈا نہ ہو تو قائم نہ رہ سکے، یہ شکنجا نہ ہو تو یہ ڈنڈا اس لیول میں نہ رہ سکے، اگر یہ ڈنڈا نہ ہو تو یہ شکنجا نہ رہ سکے، اگر یہ ڈنڈا ہو بھی صحیح نیچے اس کے پاؤں نہ ہو تو یہ قائم نہ رہ سکے۔ لہٰذا مرد عورت کے پاؤں ہیں قائم رکھنے والے، سنبھالا دینے والے۔ یہ شوہر ہے تو بیوی کا قوام، یہ باپ ہے تو بیٹی کو قائم رکھتا ہے، یہ بھائی ہے تو بہن کو قائم رکھتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے تو اپنی ماں کو قائم رکھتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ عورتوں کو ہوش و حواس میں، عزت اور آبرو میں، وقار کے اندر گرنے نہیں دیتے، مجروح نہیں ہونے دیتے، قائم رکھتے ہیں۔ مگر آپ نے اور میں نے ترجمہ کر لیا کہ میں تیرا شوہر، میں تیرا خاوند، میں تیرا حاکم، میں تیرا عامر، اب جو مرضی آئے وہ کر دوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں تیرا عامر، اب جو مرضی آئے وہ کر دوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو، تم میں سب سے بہترین کل قیامت کے دن اعمال وزنی اس کے ہوں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور لوگوں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا گھر میں کسی کی بیٹی سے اخلاق اچھا ہے۔ میں کسی کی بیٹی کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی کو کسی کی بیٹی ہے، اور جس کا کسی کی بیٹی سے اخلاق اچھا ہے تو سنیے، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اخلاق سے پیش آنے والا ہوں۔ بیٹی کو زحمت مت گنی ہے، یہ آئی ہے تو کیوں؟ شادیاں 4 چاہیے، بیٹی ایک بھی نہیں چاہیے۔ بیٹی ہو جائے تو عورت کو طلاق دے دیجئے۔ توجہ سے سنیے، بیٹی کا پیدا ہونے کا تعلق 1% صرف عورت سے ہے کہ اس نے اس کو جگہ مہیا کی ہے، اس کو جگہ مہیا کی ہے۔ جیسے کوئی مالک اپنا مکان کرائے پہ دے دیتا ہے، اب وہ کرایہ دار اس میں آ کے گاجر رکھے، مولیاں رکھے، تمباکو کا کاروبار کر لے، کوئی اور کر لے، وہ وہاں پہ جائز رکھے یا ناجائز رکھے، کل کو کیس کا اصل مجرم کون بنے گا؟ مالک مکان نے صرف جگہ دی ہے، جرم کون کر رہا ہے؟ وہ۔ لوگوں یاد رکھیے، بیٹی کا بیٹی کو پیدا کرنے میں کوئی دوش نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں۔ باجی میں تو انہوں گڑوی دے دینا ایک، میں کہنا ہے کچھ لے ہو، تسی دودھ پا لے ہو، تسی دہی پا لے ہو، تسی وہ لڈو پا لے ہو، تسی وہ چاہ پا لے ہو، یہ تو اس کا معاملہ ہے نا۔ رب نے تجھے وہ ظرف دیا ہے، وہ برتن دیا ہے، وہ بیوی دی ہے، معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا علاج اپنا کروا، اس کو نہیں تانے دے، اس کو فارغ نہیں کر۔ اس کو اگر اولاد نہیں ہوتی تب بھی طلاق کی طرف مت آ، وہ پہلے ٹوٹی ہوئی، رب چاہے تو زمین بنجر بنا دے، رب چاہے۔ آج جڑی فصل تو اڈی لمبی پہ گئی ہے، یہ ایسے نہیں لیٹتی۔ میں نے باقی بھی تو ضلع دیکھے ہیں، صرف آپ کے ضلع میں کیوں ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، کچھ کیا ہوتا ہے، کسی کی فصل برباد کی ہوتی ہے تو رب تیار فصل منہ سے چھین لیتا ہے۔ ابھی بھی میں دعا کرتا جب بھی گزر رہا تھا، جب دیکھی فصلوں کو میں نے کہا چلو اللہ یہ گر تو گئی ہیں، ان کے اوپر آئندہ دنوں میں بارشیں مت برسانا، تیار لک میں منہ سے مت لینا۔ یہ 18 سال 20 سال بیٹی تیار کر کے تیرے حوالے کی گئی، مرضیاں رب کی تھی، تو نے سارا مدعا بیٹی پہ ڈال کر کے اس کو جو اولاد نہیں ہوتی فارغ کر دو، وہ تو پہلے گری ہوئی ہے، آپ مزید اس کو مار رہے ہیں۔ کیا وہ نہیں چاہتی تھی اولاد نہ ہو؟ لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں، عقیدہ رکھ، اور عقیدے کے لیے تجھے مثالیں دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ آباد ہے، میرا ایک دوست ہے، میں نے جب سے فیصل آباد میں آ کے دیکھا شادی شدہ اولاد نہیں ہے، بڑے دوستوں نے مشورہ دیا بیوی فارغ کر، نہیں شادی کر، کہنے لگا نہیں اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے، کہنے لگے تیرے ٹیسٹ صحیح ہے، کہنے لگے نہیں، یہ کب نہیں چاہتی تھی کہ اولاد نہ ہو، یہ تو دعائیں مانگتی ہے، یہ تو میرا ساتھی ہے۔ بڑے لوگوں نے کہا مزاروں پہ درباروں پہ جاتا ویس لے بولے، کہنے لگا نہیں، جس رب نے مجھے میرے باپ کو دیا تھا اسی رب سے میں نے اپنا بچہ لینا ہے، دے گا تو دے گا، نہیں تو اور کے در پہ نہیں جانے لگا۔ میرے دوست تھے، میں نے انہیں کہا میرے 5 بیٹے ہیں، جو ان سے بیٹے پہ ہاتھ رکھو لے لو۔ یہ جو پیچھے بیٹا بیٹھا ہے، میں نے اس کا بھی بولا، نہیں مانا، کہنے لگا جی رب کو لو لینا تو انہوں میرے تھے نہ ترس آن ڈیا تو رب نو نہیں ہوں۔ میں نے اس کے ہمسائیگی والا مکان لے لیا کرایہ پہ، میں نے کہا جتنے بچے ہیں تیری خدمت میں، دن کو بلا رات کو بلا۔ پھر بھی کہنے لگا یار بس یہ دعا کریا کرو اللہ مینوں اپنی جناب چو دے وے، مینوں کسی دا محتاج نہیں کرے، میں واجہ لاندا سونا نہیں لگدا۔ ایسا عقیدہ لا، ایسا ایمان لا، تیرا رب تیری بیٹی کو تیری جس کے بھی گھر ہوگی معزز کر دے گا، ساتھی بنا دے گا، محترم بنا دے گا۔ مگر اگر تیرے حالات یہ ہوئے، من مرضیاں کرنے لگا، بیٹی کو رسوا کرنے لگا۔ یہ پاک پتن کا دوست ہے، فیصل آباد آتا ہے، جمعے کا دن ہے، اینیورسری شادی کی وہی تاریخ ہے، آج بیوی کو طلاق دینے مسجد میں آیا ہے، گواہ بنانے مجھے آیا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، کہتے ہیں جی سارا خاندان کہتا ہے 6 جمی بیٹھی ہو کی کرنا ہی۔ میں نے کہا جی اگر 6 ہیں تو تیری ہے نا، اس کی تو نہیں ہے۔ نہیں جی انہیں جمعیاں نے۔ میں نے بیٹھ کے نا مسئلہ سمجھایا، اللہ کے بندے یہ مرد کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ، ایلوپیتھی سے پوچھ، ہومیوپیتھی سے پوچھ، دیسی پیتھی سے پوچھ، کسی یونانی طب والے سے پوچھ، کسی مفتی سے ہی کم از کم پوچھ لے۔
کہنے لگا جی مینو تو سارے پنڈ والے. میں نے کہا جی پنڈ والے پھر پنڈ والے ہی ہوئے, شہروں والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. خیر قصہ مختصر, میں نے 2 سال ٹائم مانگا. میں نے کہا بیٹا بیٹی دینا اللہ کا کام ہے لیکن علاج ممکن ہے. دوا فیصل آباد سے بھیجتا تھا, لیتا رہا, بیگم کھاتی رہی, رب نے بیٹا دیا, نام عبد الرحیم رکھا. میری ماں جی کے ساتھ عمرہ کر کے آیا, وہی بچہ. حضرات کہنے کا یہ مقصد ہے اللہ نے پھر بیٹا دیا. ان کی ماں جی اور میری ماں جی آپس میں سہیلی تھی عمرے کی, تو ماں جی نے بولا تھا کہ خیال رکھنا. میں انہیں ملنے گیا اور اس بھائی کو ملا. میں نے پوچھا سنا پتراں دا کی حال, دھیاں کیسیاں؟ تے رونا چاہتا سی تو رو نہیں سی سکتا. میں نے پھر پوچھا کیا ہوا ہے؟ کندھے پہ تھپکی دی, حوصلہ دیا, ہو بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ساجد صاحب میں دس نہیں سکتا. اللہ دی قسم جنہ انہوں نے میں پریشان کیتا, میں کہندا سا اے نہ ہی جم دے تے چنگا سی, رب انہاں دی جگہ تے بھی 2 تیاں اور دے دو. میں بیٹیوں سے تنگ نہیں ہوں جتنا ان سے تنگ ہوں, ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. تو نہیں جانتا تیرے لیے فائدہ مند کیا ہے. لیکن بیٹیوں کو رسوا کرنے والے, طلاقیں دینے والے, تڑاخ تڑاخ مارنے والے, گھروں سے نکالنے بھگانے والے, آوارگی پہ حیائی پہ آمادہ کرنے والے. بیٹی کتنی مظلوم تھی, یہ ظالم بعد میں بنی ہے. آج مانتا ہوں کہ اس کے بڑے رویے ظالمانہ ہیں, مگر یہ پہلے مظلوم تھی. اس کے اوپر وہ کارروائیاں کی گئیں جس کو نہ تو نے سمجھا نہ میں نے سمجھا. اس کو محروم کیا گیا ہر چیز سے, وراثت سے. کلمہ پڑھ کے, غیر مسلموں نے تو کرا تھا, مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے کر دیا. یاد رکھیے جان نہیں چھوٹے گی. ان بچیوں کے ساتھ جڑیے, ان کا حق ان کو زندگی میں اگر یہ دینا چاہتے ہو, زندگی میں وہ وراثت نہیں ہے, وہ گفٹ ہے, برابر دیا جائے. لاکھ بیٹے کو دے رہے ہو, لاکھ بیٹی کو دو. 1 ایکڑ بیٹے کو دے رہے ہو, ایکڑ بیٹی کو دو. 1 گاڑی گفٹ بیٹے کو دے رہے ہو, 1 بیٹی کو دو. اگر چلے جاؤ گے پھر دین نے جو شریعت نے طریقہ رکھا ہے کہ بیٹیوں کے لیے نصف اور بچوں کے لیے زیادہ, مگر یہاں بیٹی مت سمجھے کہ یہ دین کا ظلم ہے. اور ان جھوٹے یورپینز کے اور انگریزوں کی باتوں میں اور یہ نیٹ کی باتوں میں مت آئے کہ نہیں جی نہیں یہ ہمارے دشمن ہے, اسلام دشمن ہے, چادر 4 دیواری ہے. یہ چادر 4 دیواری تیرا پردہ, تیری عزت, تیری آبرو ہے. دنیا میں پیکنگ میں میں نے مہنگی چیزیں بکتی دیکھی ہیں اور کھلی چیزوں پہ میں نے مکھیاں اور گندگی ہوتی دیکھی ہے. دنیا کی عظیم ترین بلڈنگ پردے میں ہے, عظیم ترین کتاب غلافوں میں ہے. کیلے کو کبھی ریڑھی پہ میں نے اوپن حالت میں بکتے نہیں دیکھا ہے. وہ چھلکے کے ساتھ ہی اس کی قدر ہے. چھلکا جل کے کالا سیاہ بھی ہو جائے تو دنیا کہتی ہے چتری والا ہے, لذیذ ہو گیا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے پردے کے دائرے میں تو بھی رہے, اپنی ادب, اپنا حیا. اور آخری گزارش اہل علم سے, کہا کہ بچی کی شادی 4 بنیادوں پہ ہوتی ہے, مال دیکھ کے, جمال دیکھ کے, اور کیا دیکھ کے بلا؟ ایک تو تھا نا مال, ایک تھا جمال, ایک تھا برادری, حسب نسب. یہ تینوں میں ہم ماشاءاللہ امام ہیں. مال دیکھنے میں, لاٹری نکالنے میں. ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی ایک رشتہ ہے, آپ بات. کہندے بھاجی تسی کر کر لے آؤ گے, سانو حدیث ایڈی گل نہیں پی دین والی ویکھ کے. میں تے اوتھے رشتہ کرنا جتھے سہرا میرا چنگیا مینو 2-4 مربے زمین دے, نال کوئی گڈیاں چھڈیاں دیاں چابیاں دے. ایک سے بات ہوئی, بچی پڑھی لکھی ہے, دیندار ہے, سمجھدار ہے, لے لے. کہنے لگا باجی ہائٹ وائٹ کیسی ہے؟ ہائٹ وائٹ چٹی کنی کے تے قد کڈا کچھ ہے. ایک اور سے بات ہوئی, وہ فیملی پہ مر گیا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, ترجمہ تو ہم نے یہی کیا نا, دیندار سے شادی کرو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن تڑپ کے کہہ رہا ہوں, باپ نے 8 سال بیٹی کو پڑھایا, 6 سال پڑھایا, دین پڑھایا. جب رشتے کی باری آئی, یا مال پہ مر گیا, یا برادری پہ مر گیا, یا حسن و جمال پہ مر گیا. دین کس نے دیکھا ہے؟ میں نے پتا کرا جناب بیٹی کی شادی کہاں کی, وہ ماشاءاللہ 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 جی مامے دا منڈا سی, وہ چاچے دا منڈا سی. اب کیا ہے, انہوں نے آتے ہی پہلے دن ہی پردہ کیا, اس نے پکڑ کے گھسیٹ کے کھینچ کے پھینکا. اے کونڈی شونڈا اپنے پیچھے چھاڑیا. وہ بھائی میں نے دین میں پڑھا ہے, دوبارہ نانا لوی, یہ بھی رسم کر, یہ بھی کر, یہ بھی کر, میں نے پڑھا نہیں ہے. منہ پہ تھپڑ مارے گئے, رسوا کیا گیا. یہ بے قدری کس نے کی ہے؟ کہاں ہے دین کی خدمت؟
اگر تو نے 8 سال 6 سال پڑھایا تھا، ماحول تو کم از کم ایسا دے نا کہ جس ماحول میں وہ دین کو سروائیو کر سکے، چل سکے۔ کہاں گیا اس کا قرآن پڑھنا، کہاں گیا ترجمہ، کہاں گئی تفسیر، کہاں گئی کتب ستہ، کہاں گئی کتب حدیث، کہاں گئی پیغمبر کی سیرت؟ جب ماحول ہی تیرے گھر میں، میرے گھر میں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی بیٹیاں 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 ہر جگہ۔ جب تیری میری تعلیم وہی ہے جس کے اندر وہ کچھ چل رہا ہے، جس میں نشہ بھی ہے، جس میں شیشہ بھی ہے، جس میں آئس بھی ہے، جس میں نئے سے نئی جدتیں بھی ہیں، بے پردگی بھی ہے، آوارگی بھی ہے، کھلے پن بھی ہیں، اور بعد میں کہتا جی بیٹی نے میری عزت رسوا کر دی ہے۔ کہیں تعلیم میں مار کھا گئے، کہیں تربیت میں مار کھا گئے، کہیں برادری پہ مار کھا گئے، کہیں حسن و جمال پہ مار کھا گئے، کہیں جو ہے وہ اپنی عادات اور خصال اور خاندانی روایات میں مار کھا گئے۔ ارے دین کب لیا جائے گا؟ کون سوچے گا دین کو؟ اس لیے بیٹی تیرے رب نے دی ہے، اور بے قدروں کو چیزیں دی جائیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ گاڑی کسی بے قدرے کو دے دینا، 2 منٹ کے بعد جا کر کے کہیں پھینکی ہوئی ہو تو تکلیف تو ضرور ہوگی۔ اللہ کے لیے قدردان بنیے۔ تیرے گھر میں اگر آج کسی کی بیٹی ہے، اس باپ نے تجھے اپنا رحم دیا ہے، تیری نسل چلانے کے لیے دیا ہے، تو باپ کو بے قدر نہ کر۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، بھائیوں کو کل بھائی بھائی اور آج سالے کہہ کے، اور اس کو کہتا ہے بڈھا میرے گھر میں نہیں آئے۔ اور بے قدرے، رب نے شادی بنائی ہے سکون کے لیے۔ اگر تیرے ماں باپ بہن بھائیوں ددیال ننیال کی قدر نہیں ہوگی تو بیوی کو لے کر کے سوئٹزرلینڈ بھی چلا جا، تھائی لینڈ بھی چلا جا، دنیا کے جس حصے میں چلا جا، تجھے سکون نہیں ملے گا اگر تیرے گھر کے وڈیروں کی عورت نے عزت کرنا نہیں سیکھی۔ اور یاد رکھ، تو جنت نما محل بھی بنا دے بیٹی کو، اگر تو نے اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کی قدر نہیں کی، سکون اس کو بھی نہیں ملے گا۔ اور بے سکون کسی دوسرے کو سکون نہیں دیا کرتا۔ یہ سکون لینا ہے، شادی کو جنت نما بنانا ہے، اپنے گھروں کے اندر خیر اور بھلائی، تو اس بیٹی اپنی اساس کو، اس متاع کو، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، ساری دنیا بیچ کے ایک صالحہ بیٹی کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور عورت کو بھی کہوں گا، محبوب نے کہا تھا جو عورت 5 نمازیں پڑھ لے، 5 نمازوں میں کھڑے ہونے کا ڈھنگ، سجدے اور جھکنے کا ڈھنگ، دھرنے کا ڈھنگ، اور روزے رکھ لے، روزے میں احساس ہے کہ بھوک پیاس لگی ہو تو کیا ہوتا ہے، بوڑھے باپ کی شوگر لو ہو، اسے پیاس لگی ہو، بھوک میں ہو، اور میں پہلے بچوں کو کھلا اور پلا رہی ہوں اور اس کو کام پہ بھیج رہی ہوں، اور اچھا یہ بڈھا 24 گھنٹے کھانے پینے کے لیے ویلا نکما مانگتا رہتا ہے، تو تیرے روزے کا فائدہ نہیں، گھر جنت نما نہیں بنا۔ جس نے روزہ رکھ کے احساس سیکھ لیا، نماز پڑھ کے اس نے کھڑا اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ سیکھ لیے، جس نے تنہائی میں اپنے وجود اور شرمگاہ کی حفاظت سیکھ لی اور شوہر کے ہوتے ہوئے فرما برداری سیکھ لی، چل زمین پہ رہے ہوگی۔ اللہ کہتا ہے تیرے لیے جنت کے 8 در کھل گئے، تیرے آنے کی دیر ہے، میری طرف سے دیر نہیں ہے۔ چلیں ان ساری باتوں کو کلوز کر کے اس بات کے اوپر سلام کہیں۔ بھائیو، آپ کو آپ کا فرقہ مبارک، جو بھی فرقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، لیکن برکت ایسی دے کہ ہر فرقے کے امام کے ساتھ، میرے ننیال کہا کرتے تھے پت بے پیرا ہو گیا ہے، بے پیرا۔ بریلوی تھے، ددیال دیوبندی تھے، وہ کہتے تھے اوے بد مذہبہ ہو گئے۔ یار شیعہ تھے، وہ کہتے ہیں جی تسی بے مامے ہو گئے۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، میں نے کہا اللہ جو معاملہ ہے وہ سیدھا بتا۔ آخر میں ایک ہی جملہ سنتا تھا، اسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نال ٹر جانا تہاڈا تے ہے کوئی نہیں، کتنے جاؤ گے؟ وہ کہتے تھے امام جعفر صادق، امام مہدی، اسنا عشرہ کے ساتھ تسی کتنے جاؤ گے؟ پھر میں نے چیک کیا کہ یہ جنت جو وضو کر کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے پہ کھل جاتی ہے، 8 در کھل جاتے ہیں، ایک عورت کے لیے یہ 4 عمل کرنے پہ کھل جاتی ہے، قیامت کو کیا ہوگا؟ جاؤ پڑھیے کتب حدیث، مطالعہ کیجئے اسٹڈی کا، شریعت کا، دیکھیے ذرا ڈیپلی جا کر کے۔ رب نے صرف جنت میں سے حوض کوثر کھولی ہونی ہے جس میں محبوب نے جام پلانے ہیں، باقی جنت بند کر دی جانی ہے قیامت کے۔ اس کا افتتاح، جہنم کا افتتاح حافظ قرآن سے ہونا ہے، جہنم کا افتتاح حافظ قرآن سے، جہنم کا افتتاح سخی سے، اور جہنم کا افتتاح مجاہد شہید سے ہونا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے، کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یہ سارے نیک کام نہیں کیے تھے، عمل تو بہت بڑے تھے۔ اب جہنم کے بعد جنت بند کر دی جانی ہے، جنت نہیں کھلنی۔
نفسا نفسی کا عالم، شافع معاشر نے شفاعت کرنی ہے، اللہ نے اجازت دینی ہے، اب جنت کھلنے لگی ہے، جنت کھلنے لگی ہے۔ جنت کیسے کھلے گی؟ میں نے یہ پڑھا، آپ کے پاس موبائل ہے، آج موبائل پہ سمجھنا پاس ورڈ لگا ہوتا ہے نا فنگر پرنٹ کا، بائی نیم بھی لگا ہوتا ہے، ہنسو میں بھی لگا ہوتا ہے، وائس کے ساتھ بھی، وائس آپریٹنگ سسٹم میں بھی لگا ہوتا ہے، آپ کے فیس کا بھی لگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر جو لگائے ہیں نا پاس ورڈ، لاک، تالے، ان میں سب سے پہلا ہے کہ پیغمبر کے فنگر پرنٹ لگیں گے، ہاتھ لگے گا، دستک دیں گے، امام الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ کے ہاتھ، پانچوں انگلیاں اور یہ ہتھیلی جنت کے دروازے پہ نہیں لگنی، تب تلک کسی نے پوچھنا بھی نہیں معاملہ کیا۔ جب یہ دستک کے لیے ہاتھ لگے گا، اندر سے آواز آئے گی مم بالباب، مم بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ دوسرا پاس ورڈ اللہ نے وائس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ رکھا ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں لفظ محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، اہل نقطہ نام پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، پیغمبر کی آواز میں، محبوب کی آواز میں، امام الانبیاء کی آواز میں جب بولا جائے گا نا لفظ انا محمد، اور جنت کے سامنے میرے نبی کا فیس آئے گا، چہرہ، چہرے کا پاس ورڈ ہو نوجوانوں، وائس کا، آواز کا، اور خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان میں پیغمبر کے فنگر پرنٹ ادھر لگیں گے، اور انا محمد کا جملہ محبوب بولیں گے، چہرہ سامنے آئے گا، جنت یوں کھول دی جائے گی۔ یہی پاس ورڈ لگا کے رب نے کہا تھا جب تک یہ نہ لگے جنت نہ کھولنا۔ حضرات وہ دن جائے آج کا ہے، سسرال ملیں بسم اللہ نہ ملیں الحمدللہ، ددیال ملے الحمدللہ نہ ملے، تمہاری اپنی قبر میری اپنی قبر، تمہارا اپنا حساب میرا اپنا حساب، کہنے لگے جی ہم اپنے امام کے ساتھ چلے جائیں گے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کو بھی ضرورت ہوگی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پڑے گا، کیونکہ جو امام الانبیاء ہے وہ امتیوں کا امام کیوں نہیں؟ دھوکے میں مت رکھیے، اگر اسی ہستی کی ذات میں مخالفت میں زندگی گزر گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ میں نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہہ دی، میں نے بڑی چھوٹی سی بات کی ہے، اور وہ بات کیا تھی کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، دعوت دی ہے، پیار سے دی ہے، اچھی لگے تو لے لینا، نہیں اچھی لگے تو تیرا اپنا گھر میرا اپنا گھر، زبردستی کا سودا نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، میرے پیغمبر ڈنڈے سوٹے کی زبان نہیں بولتے، وما علیک الا البلاغ المبین، مگر جو حق ہے پوری دلیل کے ساتھ واضح کر کے قوم کے سامنے رکھ دے، کل کو یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں تھا۔ لوگوں جنت بھی بتا دی، پاس ورڈ بھی بنا دی، لاک بھی اس کے کیسے کھولیں گے وہ بھی بتا دیا، اور اس امام کی ہستی اور مقام اور مرتبہ بھی سامنے رکھ دیا، ان کی سیرت کے 12 مہینے بھی سامنے رکھ دیے، اسلام کے تہوار شرعی اور غیر شرعی امور بھی رکھ دیے۔ اب تیری مرضی، پورا سال جیسے گزار، یہ زندگی سالوں کی بات ہے، کسی سال یہ گنا جانا ہے کہ پچھلے سال تھا اس سال نہیں ہے، تب تو قبروں میں ہوگا، اکیلا ہوگا، حساب خود کو دینا ہوگا۔ اللہ کے لیے سدھر سنبھل سمجھ، پڑھ، مطالعہ کر دے اور اپنی زندگی کو سیدھی راہ پہ لے کے آ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اس بات کا اظہار پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب نے نماز پڑھنی ہوگی، انشاءاللہ بھی جماعت ہوگی، نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی۔ نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا میں یہ گزارش ہوگی اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا آنا، آپ کا